دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے تو انہوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے, مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی, عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی, مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے میری بہنوں, کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے تو ہم سب آمین کہتے ہیں, لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی, اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر, ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو, اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا. میری بہنوں, آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کی مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, برابر پوری شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اور صرف نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, آج ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں میں جب کبھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نمازیں یاد رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز معاف ہے؟ غور کریے. لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹھی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز معاف ہے. کہیں ایسا ملتا ہے ذکر ہم کو؟ پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, کیا ہو گیا آج ہماری امت کی ماؤں کو, کیا ہو گیا آج ہمارے گھروں کو. آج ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں. فجر کے وقت اگر مسلمان محلوں کو دیکھا گیا تو وہ ویران نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. فجر کے وقت ہمارے پورے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر میری ماں اور بہنوں, مسجدوں کو آپ غور کریے, جمعہ کی نماز کے لیے جتنی مسجدیں بھر جاتی ہے, فجر کی نماز میں ایک صف بھی آپ کو نظر نہیں آتی. کیا اللہ نے ہم پر صرف جمعہ کی جمعہ نماز فرض کی ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا معلوم ہے میری بہنوں؟ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں 8 کی, گھاٹ کی اور 360 کی. 8 کی مطلب جمعہ کی جمعہ کو, گھاٹ کی یعنی نماز جنازہ, 360 کی یعنی عیدین کی نماز, عید کی نماز. یہی ہو رہا آج. کیا اللہ نے 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ اکبر. میری بہنوں, ہم کو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے, مؤذن ایک دن میں 5 بار ہم کو بلاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو اللہ بڑا ہے, تمہارا کام بڑا نہیں ہے, تمہاری اولاد بڑی نہیں ہے, تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ بڑے نہیں ہے, تمہاری دنیا کا علم بڑا نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر. آؤ وہ رب کی طرف جو سب سے بڑا ہے.